بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ رب العزت کے ایک ایسے نبی کے بارے میں بتائیں گے جن کو معاذ اللہ عیسائی اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرب قیامت میں دوبارہ نازل فرمائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت مریم اللہ کی بہت نیک بندی تھیں، آپ اللہ رب العزت کی بہت عبادت کیا کرتی تھیں۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے انسانی شکل میں، بہت خوبصورت نوجوان کی شکل میں۔ تو حضرت مریم ڈر گئیں اور کہا کہ پناہ چاہتی ہوں اللہ کی تیرے شر سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اور فرمایا کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے کلمے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا، اسی وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی کوئی چیز ہیں۔ جو لوگ ایسا مانتے ہیں وہ بلا شبہ کفر کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس واقعے کو سورہ مریم میں بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے کلمے کی، جو اس کی طرف سے ہوگا، اور اس کا نام مسیح ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا۔ وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوگا اور آخرت میں بھی عزت دار ہوگا، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور اللہ اس کو ایسے ایسے معجزے دے گا، وہ لوگوں سے ہم کلام ہوگا، ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم حیران ہو گئیں کہ میرے کہاں سے بیٹا ہو جائے گا؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ میں بدکار عورت ہوں اور نہ ہی میرا نکاح ہوا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر دیتا ہے تو صرف کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اے مریم، اللہ تیرے بچے کو کتاب کا علم بھی دے گا، اور حکمت کا علم بھی، اور تورات اور انجیل کا علم بھی دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کا رسول بنا کر بھیجے گا۔ اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں، میں معجزوں کے ساتھ آیا ہوں، میں نشانیوں کے ساتھ آیا ہوں، اور ایسی ایسی نشانیاں لے کر آیا ہوں کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں، میں تمہارے لیے بناؤں گا مٹی کے غارے سے ایک پرندے کی شکل، اور اس میں پھونک ماروں گا، اور اللہ کے حکم سے وہ حقیقت میں پرندہ بن کر اڑنے لگے گا۔ میں پیدائشی نابینا کو شفا دوں گا، اور مردوں کو زندہ کروں گا، اور یہ تمام کام اللہ کے حکم سے ہوں گے۔ اور تم گھر میں کھانا کھا کر آؤ گے، میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، یہ غیب کی خبر دوں گا۔ اور گھر میں تم جو چھوڑ کر آئے ہو، جو ذخیرہ کرو گے، وہ بھی تمہیں بتا دوں گا۔ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو۔ یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اور تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کروں گا۔ اور ایک انعام اللہ میرے ذریعے تم پر یہ بھی کرے گا کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام ہو گئی تھیں وہ میں حلال کر دوں گا، کیونکہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے کچھ چیزیں ان پر حرام ہو گئی تھیں، جیسے کہ ہفتے کے دن شکار کرنا، اونٹ اور گائے کی چربی وغیرہ ان پر حرام ہو گئی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں یہ تم پر حلال کر دوں گا، اور میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں، لہٰذا اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کی آستین کو پکڑا اور دور سے اس میں پھونک ماری، اور اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ ادھر حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری، اور ادھر حضرت مریم کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا، اور حضرت مریم فوراً دوڑیں، ایک دور جگہ پر پہنچیں، اور فوراً بچے کی پیدائش کا درد شروع ہوا۔ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی،
اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ اب حضرت مریم بہت پریشان تھیں کہ کس طرح شہر جاؤں، کس کس کو کیا کیا جواب دوں گی۔ تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے، اور اس مرتبہ آپ پردے کی وجہ سے سامنے سے نہیں پیچھے سے نازل ہوئے، اور فرمایا کہ ڈرو نہیں، اور آپ نے اپنا پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور آپ نے حضرت مریم سے کہا کہ تم بھی پاک ہو جاؤ اور بچے کو بھی نہلا لو، اور جس کھجور کے تنے سے حضرت مریم ٹیک لگائے ہوئے تھیں وہ اوپر سے کٹا ہوا تھا، اس پر کھجوریں آنے کا کوئی امکان بھی نہیں تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے مریم اس تنے کو ہلاؤ، اور حضرت مریم نے تنے کو ہلایا تو فوراً ہی تازہ کھجوریں گرنے لگیں، بالکل تازہ اور نرم کھجوریں۔ پھر حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ مریم تم نے دیکھا کہ جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا، اسی رب نے تمہیں بغیر مرد کے بیٹا دے دیا۔ اب کھجوریں کھاؤ، پانی پیو اور شہر کو واپس جاؤ۔ لوگ تم سے پوچھیں گے کہ یہ سب کیا ہے، تم ان سے کہنا کہ میرا روزہ ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ پہلی امتوں کا روزہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ روزے میں بولتے بھی نہیں تھے، اگر وہ بولتے تھے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ یہ تو ہم پر ہمارے رب نے اپنے محبوب کے طفیل کرم کیا کہ ہمیں روزے میں بولنے کی بھی اجازت ہے۔ اب حضرت مریم گود میں بچے کو لے کر شہر آ گئیں، اور وہاں شور مچ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے مریم تو نے یہ کیا کیا، کہاں منہ کالا کر کے آ گئی۔ بہت تہمتیں حضرت مریم پر لگائی گئیں، تو حضرت مریم نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور بچے کی طرف اشارہ کیا، میرا تو روزہ ہے، آپ لوگ اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ تو وہ سارے غصے میں آ گئے کہ اس بچے سے کیسے بات کریں۔ یہ شور مچ ہی رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز گونجنے لگی۔ آپ ماں کی گود میں ہی بول پڑے، اور آپ کی آواز سارے شہر میں چھا گئی، اور آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ، لوگوں میں اللہ کا بندہ، اور فرمایا میں کتاب لاؤں گا، میں نبی ہوں، میں برکت والا ہوں، میں نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، میں زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں، ماں کا فرما بردار ہوں، نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں، میں سلامتی والا ہوں، پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن، کھڑے ہونے کے دن۔ اور فرمایا یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ۔ تو یہ ہے میرے رب کی شان کہ وہ جس کو چاہے عزتوں کی بلندیاں نصیب فرما دے، اور جب چاہے کسی کے بھی تکبر کو چکنا چور کر دے۔ میرا رب ہمیں ایمان پر قائم رہنے والا بنا دے اور اپنے کرم کے سائے میں لے لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔